اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں تو آپ نے ان دنوں ایک نام ضرور سنا ہوگا، پارا چنار میں قرم کے صدر مقام پارا چنار میں پہلے جاؤں گا جی پارا چنار کے علاقے کی بات ہو رہی. پارا چنار. آپ کو کیا واقعی میں پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے ہو چکے ہیں اور پارا چنار محاصرے میں ہے؟ خوراک کی سامان میسر نہیں، ادویات ختم ہو چکی ہیں، فیول ختم ہو چکی ہے، تعلیمی ادارے بند، ہسپتال کے دروازے بھی بند کر دی گئی ہیں، حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، سیکیورٹی ادارے خاموش ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ لیٹس ایکسپلین. کی آبادی ہے اور مسلسل 77 دنوں سے محاصرہ بنے ہوئے ہیں. کہانی کی شروعات 11 اکتوبر کو ہوتی ہے جب کنج علیزئی کے مقام پر ایک کانوائے پر حملہ ہوتا ہے جس میں اہل سنت کے 17 افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس واقعے کے اہل تشیع مشران شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پارا چنار کا سیج قائم رہتا ہے جو کہ تاحال برقرار ہے. اس کے بعد پھر 21 نومبر کو بگن کے مقام پر ایک اور قیامت برپا ہوتی ہے. 11 اکتوبر کے واقعے کے بدلے میں 21 نومبر کو بگن کے مقام پر اہل تشیع کی کانوائے پر اٹیک ہوتا ہے جس میں 50 سے زائد بندے جاں بحق اور 100 سے زائد بندے زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن ستم یہاں نہیں رکتا، یہاں تک کہ ایک 6 ماہ کے بچے کے منہ میں گولی ماری جاتی ہے. پارا چنار پچھلی 4 ماہ سے محاصرے میں ہے جہاں اشیاء خورنوش، میڈیسن اور فیول کی شدید قلت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند اور یہاں تک کہ ہسپتال تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے. ادویات نہ ملنے کی وجہ سے اور شدید سردی کی باعث سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے جان کی بازی ہار چکی ہیں. صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے، وفاقی حکومت خاموش، جبکہ سیکیورٹی ادارے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اور ستم تو یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف جھوٹے مقدمے اور 3MPO جیسے غیر قانون کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں پابند. پارا چنار کے لوگ محصور ہیں. اس وقت پارا چنار ایک بہت بڑی قید کی منظر کشی کر رہا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی کریئر خراب ہو چکا ہے. بیرونی ملک روزگار کرنے والوں کے ویزے خراب ہو رہے ہیں اور یہاں تک کہ سیریس مریض، کینسر پیشنٹ، ڈائبٹیز مریض، ڈائلیسس مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں پہ دوائیوں کی کمی ہے، یہاں پہ ہاسپٹل سپلائز کی کمی ہے اور فیول کی کمی ہے اور خوراک کی بھی کمی ہے. ان حالات سے تنگ آ کر 20 جنوری کو اقرار حسین جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھرنا جاری رکھتے ہیں جس کی قیادت تحصیل چیئرمین مزمل آقا کو سونپی جاتی ہے. دھیرے دھیرے یہ دھرنا پوری ضلع اور پارا چنار کا توجہ حاصل کرتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. دھرنے کے آئینی اور قانونی مطالبات میں مین شاہراہ ٹل پارا چنار روڈ کو ہر قسم کی آمدرفت کے لیے کھول لینا، اسے محفوظ بنانا اور مستقل بنیادوں پر پوری ضلع کرم میں پرامن فضا کو قائم رکھنا شامل ہوتا ہے. حالات اس وقت اور زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھتے ہیں جب 4 جنوری کو ڈی سی کرم کے قافلے پر بگن کے مقام پر فائرنگ ہو جاتی ہے جس میں ڈی سی جاوید اللہ محسود شدید زخمی ہو جاتے ہیں. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف FIR درج کی جاتی ہیں جس میں سرغنہ کاظم اور ان کے ہمراہ 30 نامعلوم افراد کو نامزد کیا جاتا ہے. اگلے ہی روز یعنی 5 جنوری کو صوبائی حکومت پوری ضلع کرم میں دبا 144 نافذ کرتی ہے جس کے بعد پارا چنار کا جو دھرنا ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. لیکن ستم ظرفی یہ ہے کہ اس کے باوجود دھرنا منتظمین کے خلاف ایک بنیاد FIR درج کی جاتی ہے. لیکن یہ ظلم یہاں نہیں رکتا. انتہا تو تب ہوتی ہے جب 24 جنوری کو
ایک نومنتخب نمائندے تحصیل چیئرمین مزمل آغا کو دہشت گردوں کی طرح اغوا کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اس کو گرفتاری نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اغوا کاری ہی کہلائے گی۔ اس اغوا کاری کے خلاف کرم ڈسٹرکٹ بار کے ممبر سید عرب شاہ قاضی سیشن کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ پٹیشن دائر کرنے کے بعد پولیس کی طرف سے ڈی سی کا 3 MPO آرڈر پیش کیا جاتا ہے، جس میں ڈی سی لکھتا ہے کہ چونکہ دھرنے کے ذریعے مزمل حسین آغا پر امن فضا کو خراب کر رہے تھے اس لیے اس کی گرفتاری ضروری ہے، لیکن یہ یہاں بھی نہیں رکتے۔ ظلم کی انتہا تو اور تب ہوتی ہے جب 27 جنوری کو مزمل آغا پر 2 اور FIR درج کی جاتی ہیں جس میں دہشت گردی کے دفعات شامل کی جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرامن فضا کی مانگ کرنے والے پرامن فضا کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتے ہیں، اور جہاں ڈی سی سیف نہ ہو، جہاں ڈی سی سیکیور نہ ہو، وہاں کیسا امن؟ اور پرامن فضا کو مانگنے والے اور امن کی آواز کو بلند کرنے والے کیسے امن کے خلاف ہو سکتے؟ یہ کتنی ہی عجیب بات ہے کہ وحدت اور امن کے علمبرداروں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے دائر کی جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ عوام کے حق میں اور عوام کی مفادات میں پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کی جاتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ ایک منتخب نمائندہ جو پرامن احتجاج کر رہا تھا اس پر دہشت گردی کی پرچے کی جاتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، دوسری جانب ڈی سی کرم پر فائرنگ کرنے والے دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 16 ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرے۔ آئین کا آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عوامی مفاد کے خاطر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ریاست اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پارا چنار کی ایشو پر فوکس کرنی چاہیے۔ تحصیل چیئرمین جو کہ ایک منتخب نمائندے ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے، اور اسی طرح پارا چنار کا جو مسئلہ ہے وہاں کی مین شاہراہ ٹرپرا چنار روڈ کو عام آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ حکومت اور ریاست عوام کے جائز مطالبات مان کر ان کو بنیادی حقوق فراہم کرے۔ عوام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آواز بنے، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا آپ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں۔ شکریہ، خدا نگہبان۔